اتنا بڑا سائز کر دیا جائے گا جہنمی کا، اور اس کے اوپر اس کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ تو جہنم کا عذاب جو ہے وہ کوئی چھوٹی یا معمولی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آج ہم اتنے مطمئن اور اس سے غافل بیٹھے ہیں کہ جیسے، اور ویسے بھی ایک بہت مسکنسیپشن اور پرسیپشن کیا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے نا، زیادہ تر کیا ہوگا، چلے جائیں گے جہنم میں، بالآخر تو مسلمان نے نکلنا ہی ہے نا۔ مطلب وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کا کوئی جیل ہے، کوئی پروٹیسٹ کریں گے، پولیس نے پکڑ کے اٹھا کے لے جانے، 2-4 ڈنڈے لگائے گی، جیل میں ڈالے گی، صبح ڈالیں گے، شام کو نکال دیں گے، تو بس ٹھیک ہے، ختم ہو گیا کام۔ اتنی چھوٹی ہماری سوچ ہے۔ اور یہاں پہ جہنمی کے جسم کا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کیا سائز ہے، اور اب اس کو عذاب جو ہوگا وہ اس کے اوپر الگ سے ہے۔ اب جہنمی کی جو کھال اور دانت، اس کا بھی ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، اور ایک دانت جو اس کا ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ مکہ اور مدینہ کے فاصلے کے برابر ہو۔ سکن جو ہے، انسان کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ سکن ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جو کٹ لگتا ہے تو اس کٹ لگنے کی وجہ سے جو تکلیف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہمارا آگے سے اندر جو ہے وہ گوشت کٹ ہوتا ہے، وہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ جو سکن کٹتی ہے وہ سارے جو سینسرز ہوتے ہیں، پین ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں، وہ سکن کے اندر ہوتے ہیں۔ جب سکن کو کٹ لگتا ہے تو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب اس سکن کو، یہ جو انسان کی دنیا میں سکن ہے، یہ تو اتنی پتلی سی جھلی ہے کہ یہ تو بالکل دنیا کی آگ ہلکی سی ٹچ ہوتی ہے تو کیا ہے، تو چھالا سا بن جاتا ہے، اس کے بعد سے اس کی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی آگ جو تو اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ تو اب جو جہنم کی آگ ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو بڑا کرے گا، اس کو جو سکن دی جائے گی، اس کو جو جلد دی جائے گی، اس کی جو موٹائی ہے وہ 42 ہاتھ کے برابر موٹائی ہوگی، تاکہ جتنی موٹائی زیادہ ہوگی اس کو عذاب کی کیفیت بھی اتنی زیادہ محسوس ہوگی۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو جہنمی کا دانت ہے، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہے۔ دس ایکچولی شوز اس کہ ایک جہنمی کا پورا وجود جو ہے کتنا بڑا ہے۔ پھر اس کے بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں کیا فرمایا، جو اس کی سٹنگ پلیس ہے کہ اگر بیٹھے گا تو وہ بیٹھنے کی وجہ سے جو ایریا کور کرے گا اس کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، ان کو اندازہ ہے کہ جب مدینہ سے مکہ جا رہے ہوتے ہیں بائی روڈ تو تقریباً 5 گھنٹے، اپروکسیمیٹلی 5-5.5 گھنٹے لگتے ہیں بس پہ یا گاڑی پہ ٹریول کرتے ہوئے آپ، اور کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس جہنمی کا سائز آپ امیجن کریں کہ جس کے بیٹھنے کی جگہ کئی 100 کلومیٹر جو وہ بیٹھے گا تو وہ کئی 100 کلومیٹر جو وہ کور کرے گا، اور یہ ایک جہنمی کا بتایا جا رہا ہے۔ جہنم اس طرح کے جہنمیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ وہاں پہ کیا ایک عجیب کیفیت ہوگی، ایک عجیب سا منظر ہوگا کہ جس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارا کچھ ہمیں جو احادیث کے اندر ملتا ہے، یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے الفاظ اتنے کمزور، اتنے معمولی ہیں کہ اس کی اصل کیفیت کو کسی صورت میں بھی الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف ایک اندازہ دینے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس چیز کا احساس اور یقین ڈال دے کہ بھئی ایک جو اس قسم کی خوفناک منظر ہے، ہم سب اس سے بچنے والے بن جائیں اور کوشش کریں گے بچنے۔ اسی طریقے سے جہنمی کا جو لباس ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری آیات کے اندر ذکر آتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس روز مجرموں کو تم دیکھو گے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے انہوں نے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو جو ہے وہ ان چہروں کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے۔ اب جہنمیوں کو جو لباس پہنایا جائے گا، جس طرح دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جب جیل میں ڈالا جاتا ہے کسی کو، تو جیل کے اندر جو قیدی ہوتا ہے، قیدی اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن کے جا سکتا کہ میں نے یہ پہنے پہ، اس کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، چینج کرا کے اس کو قیدیوں والا لباس پہنایا جاتا ہے۔ تو جو جہنم کے قیدی ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ تارکول کا ہوگا، اور تارکول جو ہے وہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کی
جو ایک کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے کہ وہ آگ کو پکڑنے والی ہوتی ہے. تو یہ صرف کپڑا بھی ان کے اوپر جو ڈالا گیا ہے وہ بھی آگ کو پکڑنے والا ہے، اور پھر آگ کا لباس بن جائے گا. جب اس کو آگ لگے گی تو وہی چیز ان کا لباس بھی بن جائے گا. یہ میں قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جو جہنمیوں کا جو کھانا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث میں پتہ لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، کہ جو جہنمی کا کھانا ہوگا وہ زقوم ہوگا. زقوم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے جو اسباب زندگی ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا. یعنی یہ زقوم ایک ایسا کھانا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا. آپ نے اس کھانے کی جو کڑواہٹ اور اس کی جو تکلیف ہے اس کا بتایا کہ جہنم کے اس کھانے میں سے جو زقوم ہے اس میں سے صرف ایک قطرہ نکالا جائے، اور اس کا ایک قطرہ جو ہے اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا میں جو جانداروں کے اسباب زندگی ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہمیں جو ہے وہ ویجیٹیبلز نظر آتی ہیں، فروٹس نظر آتے ہیں، جتنی بھی آپ کی زراعت ہے انسانوں کے لیے جو لگائی جاتی ہیں، پھر آپ جنگلات میں چلے جائیں جہاں سے جانور کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک قطرہ اس دنیا کی ہر چیز جو اسباب زندگی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی وہ جب ڈلے گا تو پھر وہاں جہاں اس کا اثر پوری زمین کے اوپر جو بھی ہماری زراعت ہیں اس سب کے اوپر ایسا آئے گا کہ وہ جگہ سے کھانا نکلنے والا کھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا. یہ ایک قطرے کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سوچئے کہ پھر جو جہنمی کا کھانا جس نے کھانا ہی وہ ہے اس کی کیا کیفیت ہو، وہ اس کے پیٹ میں جا کے اس کے ساتھ کیا حال کرے گا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جہنمی کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوگی. بھوک کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے دنیا میں ہے. ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے چلو وہاں بھوک ختم نہیں ہوگی، بھوک لگے گی، اور بھوک جب لگے گی ان کو کھانا یہ دیا جائے گا، زقوم کا کھانا دیا جائے گا. اور بھی بہت سارے کھانے، لیکن چونکہ آج ٹائم تھوڑا میں نے ایک کر کے صرف پک کیا تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ جہنم کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے. تو یہ جہنمی کا کھانا ہوگا. اسی طریقے سے جہنمی کا جو پینے کے لیے ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کا جو مشروب ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کا پانی ہوگا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. اور جب وہ پینے کے لیے اس کو اپنے منہ کے قریب کرے گا، یعنی جہنمی جب اس کو پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو وہ اتنا گرم اور اتنا تیز ہوگا کہ اس کے ہیٹ کی وجہ سے اس کے منہ کی جو ساری کھال ہے وہ اتر کے گر جائے گی. یہ اس کا پانی ہے. اللہم اجرنا من النار. اور یہ صرف میں نے آپ کو چند باتیں آج بتائی ہیں، ورنہ واللہ قرآن کے اندر جہنم کا جتنا ڈیٹیل میں تذکرہ آیا ہے اور احادیث کے اندر جتنا ڈیٹیل میں تذکرہ آیا ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ہر طرح کے عذاب کے بارے میں، ہر طرح کی کیفیت کے بارے میں. اصل بات کیا میٹر کرتی ہیں؟ باتیں تو ہم بہت سی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس شخص کے اندر ذرا سا بھی احساس ہوگا، جو ذرا بھی جہنم کے بارے میں سمجھے گا، اس کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اس سے وہ بچنا چاہے گا، تو اس کو یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ وہ ہر طرح کے عذاب کے بارے میں جانے. ٹھیک ہے، علم کے لیے ضروری ہے جاننا تھا جانے، لیکن اس سے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میں کسی طریقے سے بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں جہنم کے قریب بھی جاؤں، چاہے کہ اس کے اندر جانا. تو جب انسان اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو یہی ہمارے لیے نجات ہے. ورنہ اس ڈیٹیل میں جانا کہ جہنم میں یہ ہوگا، اچھا یہ میں نے کر لیا تو اس کو کتنے عرصے کی سزا ملے گی، اچھا بتائیں نماز کے اوپر کتنی سزا ہوگی، اچھا اگر روزہ چھوڑ دیا تو کتنی سزا ہوگی. بہت سے لوگ ان کیلکولیشن میں جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اگر چلے بھی گئے تو ہم کتنا عرصہ رہیں گے اور کیا ہم ہینڈل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. واللہ جہنم کے قریب بھی جو گیا وہ ہلاک ہو گیا. کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے، کوئی دنیا کا ایسا سائنٹیفک فارمولا نہیں ہے، کوئی دنیا کا ایسا سائنٹیفک لباس نہیں ہے کہ جو پہن کے انسان وہاں پہ جائے اور اسے سمجھے کہ چلو میں بچ جاؤں گا.
جہنم کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے.